ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی بہن سے 7 لاکھ روپے قرض لیا تھا، اور جب انہوں نے دیا تو فراخ دلی سے کہا کہ جب چاہیں آپ دے دینا یا بچوں کی شادی کے بعد دے دینا۔ اب جب یہ کچھ عرصے بعد ان کے شوہر کے بلانے پر باہر گئے ہیں تو اب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں قرض کا 3 گنا دو، یا پھر جو تم نے گھر بنایا وہ گھر ہمارے نام کرو۔ یہ ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جتنا قرض دیا ہو اتنا ہی قرض واپس لینا واجب ہوتا ہے، یعنی ڈیمانڈ نہ کریں۔ ہاں، قرض لوٹانے والا اگر تھوڑا سا زیادہ خود دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ طے کر لیا پہلے ہی کہ ہم 7 لاکھ دے رہے ہیں، 7.5 واپس لیں گے، یہ حرام اور سود، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ اور یا پھر جیسے یہاں طے نہیں ہوا تھا، 7 لاکھ دیے، ساتھ ہی دینے کا پہلے تو طے ہوا تھا، لیکن اب ڈیمانڈ زیادہ کی کر رہے ہیں، اور بنیاد اگر یہ بنا رہے ہیں کہ 7 لاکھ ہمارے پاس ہوتے ہم انویسٹ کرتے تو کتنا نفع ہو جاتا، لہٰذا 3 گنا دو۔ یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور معنوی لحاظ سے سود کے اندر آئے گا۔ حقیقی سود تو نہیں ہے، لیکن معنوی لحاظ سے بالکل سود پر آئے گا کہ قرض پہ اس طرح کی نفع کی ڈیمانڈ آپ کرنا، یہ معنوی یعنی حکماً سود ہی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ بہن جب بہن سے یہ مطالبہ کر رہی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ بتائیں؟ خون سفید ہو گئے ہیں، یعنی اپنے سگے بھائی بہنوں سے اس طرح کے ناجائز مطالبات، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس ارادے پر بھی توبہ کریں، مطالبے پر بھی توبہ کریں، چاہے جائے کہ ان سے لیں گے تو لینا حرام۔ اب اگر یہ مجبور ہیں فرض کر لیں کہ ڈر کر یا ناراضگی کے خوف کی وجہ سے اگر یہ دے دیتے ہیں، ان کا دینا گناہ نہیں ہوگا بلکہ ان کا لینا گناہ ہوگا، اور بہتر تو یہی ہے کہ یہ بھی جم جائیں کہ نہیں ہم سود نہیں دیں گے، ویسے تم پہ ہزاروں خرچ کر دیں گے، لیکن جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ معنوی لحاظ سے سود میں داخل ہے، وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس میں بالکل آپ اٹک جائیں، بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے، گناہ گار سامنے والے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔